السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Welcome my dear sisters. ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 29 سورت الملک۔ تلاوت ہوگی آیت نمبر 12 سے۔ آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الذين آواز آ رہی ہے؟ يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير صدق اللہ العظیم۔ Can you hear me? Yes, ma'am. Okay, kindly share the screen. تو ہم پڑھ رہے ہیں سورت الملک، اور پھر سے ایک بار تھوڑا سا ہم اس بات کو ریئلائز کر لے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بابرکت ذات ہے کہ پورا ملک اس کے ہاتھ میں ہے، and nothing is impossible for Allah۔ ہر وقت یہ خیال ہمارے دل میں رہے۔ پھر ہم نے پڑھے تھے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا کفر کیا، they disbelieved، تو ان کا کیا حشر ہوگا؟ کیا حشر ہوگا؟ ہم نے کیا پڑھے؟ عذاب جہنم و بئس المصیر، کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا اور وہ سب سے بدترین ٹھکانہ ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ جہنم از دا ورسٹ ڈیسٹینیشن، تو اٹ از دا ورسٹ ڈیسٹینیشن، پھر اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں۔ کیوں شک کی بات نہیں؟ یہ ہم نے کہاں پڑھے تھے؟ سورہ بقرہ کی شروعات میں پڑھ لیے تھے، ذالک الکتاب لا ریب، سورہ بقرہ آیت 2، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر ہم نے پڑھے کہ جب ان کافروں کو جہنم میں ڈھکیلا جائے گا
تو وہ اس سے پہلے ہی سنیں گے جہنم کی دہاڑے، اس کی چیخ پکار، ڈریڈفل ساؤنڈ، ہنگامہ، استغفر اللہ، اور قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے گی. The جہنم would burst due to its rage. غصے میں بھڑک اٹھے گی وہ. دور سے ہی دیکھ کر اس کا خوف، اس سے انسان ایسے خوفناک ہوگا، کیا خطرناک وہ سین ہوگا. اور پھر فرمایا یہ تو دور سے دیکھنے کی بات ہے. کلما، پھر جب کبھی ڈالا جائے گا اس میں ایک گروپ جہنم میں، تو کون ڈالے گا؟ وہ خزنتھا، جو کیپر ہوگا جہنم کا، جو اس کا گارڈ ہوگا، مالک اینڈ ہز کمپینینز. تو وہ پوچھیں گے اس گروپ سے، کیا پوچھیں گے بتاؤ جلدی، آیت میں سے بتاؤ کیا پوچھیں گے. سوریا، خدیجہ، بتاؤ جلدی. کیا آپ کے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ آیت میں سے آیت کے ورڈز یوز کر کے بولو جب سوریا. کبھی اس میں کوئی گروپ ڈالا جائے گا تو ان سے اس کے داروں کا سوال کریں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ خدیجہ، میں پوچھ رہی ہوں عربک میں آیت پڑھ کے پھر بتاؤ مجھے. اچھا، تمہارا جواب صحیح ہے اردو میں، صرف اتنی آیت کل پڑھو. کیا کویشچن کرے گے وہ؟ جی، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر. جب کبھی، یہی والا نا جو میں نے کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، سألہم خزنتها، تو ان گروپ سے سوال کریں گے اس کے داروغہ، الم یأتکم، کیا نہیں آیا تمہارے پاس نذیر، کوئی ڈرانے والا. ہاں، تو یہ سب نہیں، آپ کو صرف کویشچن میں نے آپ کو کوٹ کرنے کے لیے کہا، ٹھیک ہے. تو کویشچن یہ ہے الم یأتکم نذیر. تو جب ہم تلاوت کرتے ہیں سورہ ملک کی، تو یہاں پر آ کر ہمیں یہ خیال آنا چاہیے کہ یہ داروغہ پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا، کیا تمہارے پاس کوئی وارننگ دینے والا نہیں آیا تھا. یہ کویشچن، ریٹوریکل کویشچن، بالکل بار بار ہر رات ہمارے دماغ میں بجنا چاہیے کہ کیا آج کے دن میں مجھے کوئی وارننگ ملی یا نہیں ملی قرآن سے. کیا کسی نے مجھے کسی گناہ سے روکا یا نہیں روکا. آپ کے لیے اور میرے لیے نذیر کون ہے آج؟ Who is the نذیر؟ Tell me، جلدی بتاؤ، then we'll move ahead. باجی یہ قرآن ہے باجی، سمجھ کے پڑھیں گے تو مجھے. ویری گڈ، یہ قرآن ہمارے لیے نذیر ہے. حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے نذیر ہے. قرآن ہمارے لیے نذیر ہے. اگر کوئی ہمیں پڑھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، تو وہ ہمارے لیے نذیر ہے. اور کوئی اور نہیں پڑھا رہا، آپ خود پڑھ رہے ہو اور سمجھ رہے ہو، تو آپ کی زبان جو قرآن کو پڑھ رہی ہے، پھر وہی آپ کے لیے نذیر ہے. Got it؟ تو اتنے سارے تو اللہ نے ہمارے لیے ارینجمنٹ کر دی ہے، الحمدللہ. اتنی کلاسز ہیں جہاں پر ہم اسے سمجھ رہے ہیں. اور اگر ہمیں وارننگ نہیں ملتی تو کیا ہوتا؟ پھر ہم کن گناہوں میں پڑے ہوتے، کس اندھیروں میں، کس دلدل میں پڑے ہوتے. لیکن اللہ نے ہر زمانے میں، ہر دنیا کے کونے کونے میں اپنا میسج پہنچا دیا، وارننگ، خبردار کرنے والے پہنچا دیے ہیں. سو دیر از گوئنگ ٹو بی نو ایکسکیوز ایٹ آل. ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا کہ نہیں آیا تھا، کہ نہیں بتایا ہم کو کسی نے. تو قالو، پھر وہ کیا کہیں گے؟ ہم پڑھ چکے ہیں، ہم جسٹ ریوائزنگ. وہ کہیں گے کہ ہاں، یس، آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو ان کو
झुठला दिया, हमने कह दिया यू आर रॉन्ग, तुम ही गलत हो, तुम झूठे हो, ऐसा कोई अल्लाह का कलाम नाजिल नहीं हुआ है, अल्लाह ने कुछ नहीं नाजिल किया है, तुम खुद ही झूठ बोल रहे हो और तुम खुद इग्नोरेंट हो, गुमराह हो, गलत बातें बता रहे हो। ऐसा कह के हमने उनको झुठला दिया था। अभी ये आयत 10 जो है, ये फिर से मैं आई हैव कम ऑन दिस आयत 10, देन वी आर मूविंग टू जन्नत इंशाल्लाह आफ्टर दिस। तो आयत 10 सबसे खास यहाँ पर है कि वो कहेंगे काश, ए काश, कितना अच्छा होता कि हमने सुन लिया होता, काश कि हम उनकी बात सुनते, मानते, यानी उसे केयरलेसली इग्नोर नहीं करते। और सुनना कितना जरूरी है। क्या हम सुनते हैं किसी की नहीं सुनते, अपने बाप की नहीं सुनते, अपने माँ की नहीं सुनते, किसी के बाप की नहीं सुनते। अस्तगफिरुल्लाह। दैट इज द रीजन, ये जो आजकल हम देखते हैं कि हमारे अपने बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, कोई किसी की बात नहीं सुनता, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं रही दुनिया में। पहले थोड़ा सा खौफ होता था इज्जत का, खानदान का, बड़ों का, सोसाइटी का, वो खौफ वो डर भी अब जाता रहा। मेरी मर्जी, आई मी माई सेल्फ, ये हम आज बन गए। इसके बाद पहले जो अल्लाह का खौफ था वो भी सारा अब जाता रहा है। किसी को किसी का कोई खौफ नहीं रहा और कोई किसी की बात ना सुनता है ना मानता है। और इसी वजह से अब लोगों ने बोलना भी छोड़ दिया है। डू यू अग्री विथ मी सुरैया? बाजी 100% बाजी, ट्रू है ना, अभी बोलना भी छोड़ दिए ना। हम भी अपने बच्चों को भी बोलना छोड़ देते जब वो हमारी बात सुनना नहीं चाहते। अस्तगफिरुल्लाह। और उसके बाद किया था ना अकीलू, और कितना अच्छा होता कि हम अकल से काम लेते, हमारे सेंसेस यूज करते। अगर हम थोड़ा सा अपना जो दिमाग अल्लाह ने दिया है, तो अपने रब को अगर हम पहचान लेते और फिर समझ जाते कि ये उसी का कलाम है। कैसे पहचान लेते? ये जो दुनिया है ये क्या है? ये अल्लाह का फेल है, ये अल्लाह की कुदरत, उसकी कारीगरी के सारे सबूत हमारी आंखों के सामने है। और एक सबूत जो अल्लाह ने हमें आसमान का दे दिया कि जरा देखो तो आसमान की तरफ। तो जब ये सारी नजर आ रही है तो ये नहीं समझ आता कि इसका कोई क्रिएटर भी है, इसका कोई बनाने वाला भी है, इसका कोई चलाने वाला भी है। देयर इज सम creator, somebody who maintains all this। और अगर उसने ये कायनात बनाई है तो इसका जिक्र यहाँ कुरान में कर दिया है। थियरी भी है। थोड़ी सी अकल लगाते, लेकिन अकल कब लगाते? जब सुनते। तो सबसे पहली बात सुनना, फिर अकल लगाना, सोचना, गौर व फिक्र करना। कहते काश कि हमने ऐसा किया होता तो आज जहन्नम में न जाते। So this is the highlight of the surah। फिर वो लोग कन्फेस भी करते आयत 11 में कि हम तो अब कन्फेस कर रहे हैं, एतराफ कर रहे हैं अपने बिज़म्बिहिम, गुनाह का अपने। यहाँ पर है ना, प्लूरल नहीं आया है, सिंगुलर आया है। जम्ब, जम्ब कहते हैं उस गुनाह को जो जानबूझकर किया गया हो, सोच समझ कर किया गया हो और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी मालूम हो कि ये गुनाह करने से नुकसान क्या होगा। तो ये ज़म्ब का वो कन्फेशन कर रहे हैं। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वसुहकल, इसी वजह से अब हलाकत है उनके लिए, भड़कती हुई आग के ये साथी होंगे। दैट मीन्स दुनिया में कोई माने या ना माने कि मैं गलत कर रहा हूं, किसी की सुने या ना सुने, कयामत के दिन अल्लाह ताला हर एक से कन्फेशन ले लेंगे। जब तक हर एक कन्फेशन नहीं देगा ना, उसे जहन्नम में अल्लाह ताला फिर भी नहीं डालेंगे। कैन यू इमेजिन?
اور ہر ایک اپنا کنفیشن دے ہی دے گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سامنے اب اس کا ریزلٹ اسے نظر آ رہا ہے، اب اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی. اچھا، یہ کنفیشن اس دن کر کے اس دن کنفیس کر دیا تو کیا اسے معافی مل رہی ہے؟ اسے تو جہنم میں ڈھکیلا ہی جا رہا ہے. تو اس دن کا کنفیشن کام نہیں آئے گا. پھر کس دن کا کنفیشن کام آئے گا؟ کب کرنا ہے پھر کنفیشن کی جس کا فائدہ ہو؟ کنفیشن کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ اعتراف کرنا اپنے گناہ کو، ایکسپٹ کر لینا، مان لینا کہ ہاں میں نے غلط کیا. تو یہ کب کنفیس کرنا کام آئے گا سوریا؟ آج کرنا ہے باجی، ابھی کرنا ہے، روز کرنا ہے. آج کرنا ہے، ابھی کرنا ہے، روز کرنا ہے. ویری گڈ سوریا. اچھا، آج کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ باجی ہم کو پتہ نہیں ہم کب ہمارے آخری ساتھ ہوگی باجی. ہاں، تو کنفیشن کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ باجی کل ہم افسوس نہیں کریں گے نا باجی، انشاءاللہ. آج کنفیشن کرنے کا فائدہ یہ ہوگا، یہ دیکھو آیت 10 میں جو فرما دیا کہ کاش کہ ہم سنتے. تو آج اگر میں سمجھ جاؤں کہ میں گناہ کر رہی ہوں تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اس گناہ کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے اور سدھرنا ہے. سدھرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے پتا کرنا پڑے گا کیا صحیح ہے. تو غلط کو مٹانے کے لیے صحیح کرنا پڑتا ہے. تو مجھے اپنا ڈائریکشن چینج کرنا پڑے گا، قرآن پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا اور اس کے مطابق اپنا عمل کرنا ہوگا. اور قرآن صرف پڑھ کر سمجھ کر عمل بدل جاتے ہیں کیا؟ اسے سننا پڑتا ہے. کیوں سننا پڑتا ہے؟ کیونکہ یہ سن کر ہی تو نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کیسے پہنچا؟ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اسے کس نے سنا؟ جبریل علیہ السلام نے. جبریل علیہ السلام نے. پھر انہوں نے آ کر کس کو سنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر انہوں نے سنا. پھر انہوں نے کس کو سنایا؟ صحابہ کو. پھر صحابہ اکرام نے سنا، عمل چینج کیا. پھر انہوں نے کس کو سنایا؟ باجی انہوں نے پھر آگے بھی پہنچایا نا باجی. ہاں، اور پھر اس قرآن کو ورڈ فارم میں لکھ بھی دیا گیا، پرنٹ کر دیا گیا تاکہ اب ہم کیا کریں؟ ہم خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھ کر سنائے، سمجھائے. یہ سننے سے جو عمل بدلتا ہے وہ پڑھنے سے پورا نہیں بدل سکتا. اس کا امپیکٹ سننے سے ہوتا ہے. کیوں؟ پھر ہم عقل کا استعمال کرتے، سوچ وچار کرتے ہیں اس پر. اوکے، تو یہ ہے کنفیس آج کرنے کا فائدہ. تو انشاءاللہ پھر ہم جہنم کے ساتھی نہیں ہوں گے، جو ہم لاسٹ کلاس میں بہت ڈر گئے تھے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں ریلیف دے رہے، لیکن ریلیف کس کے لیے ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ہاں، اب آگے بڑھتے انشاءاللہ آیت 12 سے. اگر یہ ہم پھر سے تھوڑا سا جہنمیوں کے بارے میں، گناہ گاروں کے بارے میں نہیں پڑھتے اور ڈائریکٹ جنتی کی بات کرتے تو پھر یہ امپیکٹ نہیں ہوتا ہے. کیونکہ آپ اور میں، ہم کوئی بھی دودھ کے دھلے نہیں ہے. ہم سب گنہگار تو ہے ہی کہ نہیں؟ تو اب کیسے ہم کو جنت ملے، اس کا ہمیں یہاں سے آگے راستہ بتایا جا رہا ہے. آیت 12، ان الذین یخشون ربہم، ان الذین بے شک جو لوگ، یخشون، اس میں خشوع ورڈ ملتا ہے ہم کو. اور خشوع وہ سمپل ٹرم میں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے وہ ڈرتے ہیں. ربہم اپنے رب سے. They are in awe of their Lord. کیسا؟ بالغیب. کیسا ہے رب؟ وہ غیب ہے، چھپا ہوا ہے، وہ ہم سے غائب ہے. لہم، تو جو اپنے رب سے، اندیکھے رب سے خشوع کرتے ہیں، لہم ان کے لیے، مغفرتن
ان کے لیے مغفرت ہے. forgiveness بخشش، و اجرن اور اجر ہے، ریوارڈ ہے، کبیر بہت بڑا، a mighty reward، a large huge plentiful reward for them. اب یہ کون ہے؟ یہ خوشو کیا ہے اور یہ خوشو آتا کیسے؟ اب بھی جو ہم نے پڑھے کہ سب سے پہلے خوشو آتا ہے سننے سے، ہے نا. سب سے پہلا خوشو کس سے آتا ہے؟ سننے سے. تو اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، خوشو کرتے ہیں. ابھی یہ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کہ کیسا ڈرنا ہے؟ یہ کون سا ڈرنا ہے؟ اس کا ریفرنس میں آپ کو لے جاتی ہوں سورہ بقرہ کی پھر سے آیت نمبر 3 پر. متقین کی کوالٹیز اللہ نے بتائی تھی. الذین یؤمنون بالغیب. کون ہوتے ہیں متقی؟ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. تو سورہ بقرہ کی شروعات میں ہمیں بتایا گیا کہ متقی غیب پر ایمان لاتا ہے. غیب یعنی کیا؟ انسین. کیا ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں باجی. نہیں. نمبر 2، کیا ہم نے جنت دیکھی ہے؟ جلدی نہیں جلدی باجی. بولو. کیا نہیں ہم نے نہیں جہنم دیکھی ہے؟ نہیں باجی. ہاں. کیا ہم نے یہ دیکھا ہے جو ابھی اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جو ہونے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیکھا. یہ سب انسین ہے ہمارے لیے. تو پھر لیکن ہم ایمان لاتے ہیں اللہ میں، تو کیونکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، اور پھر اب ہم قرآن پڑھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، تو ہمارے دل میں اب کیا جاگا؟ اللہ کا خشوع. اب یہ خشوع کیا ہے کہ مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے کسی بھی حال میں. دیٹ مینس مجھے ہر حال میں اللہ کو صرف اور صرف راضی کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں ڈرتی ہوں اللہ کی ناراضگی سے. میں ڈرتی ہوں، بچنا چاہتی ہوں اللہ کے عذاب سے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں ابھی ابھی فرما دیا. تو اس میرے اندر اب یہ خشوع کیوں آیا؟ یہ خوف کیوں آیا؟ بتاؤ جلدی. 1 ورڈ میں کوئی آنسر دے سکتا ہے؟ 1 ورڈ. میرے اندر یہ خشوع، یہ خوف، ابھی آپ لوگ کے اندر آیا تھوڑا سا خشوع خوف؟ کیوں جی آیا؟ 1 ورڈ میں بولو. کر باجی. ہاں یہ کیا سن بول؟ کر. سن کر آیا. ویری گڈ. اور کسی کا کوئی جواب ہے؟ ایمان میں کی بھی یہی وجہ بولنا سے. چاہ رہی تھی باجی، قرآن شریف کے آیا تھا سن کر میننگس اس کے ویری سن. گڈ ویری گڈ. 1 ورڈ بولی تبسم. آپ کو سمجھ میں آتا ہے 1 ورڈ؟ ہاں خدیجہ تم بولو 1 ورڈ میں. ایمان کی وجہ سے. فہیم آنٹی آپ بولیے. قرآن پڑھ کر. اچھا. ابھی آپ لوگوں نے جو بھی جواب دیے نا، تو آپ کا جواب اگر 1 ورڈ آنسر ہے تو دے آر آل رانگ. وائی؟ شاہین یو وانٹ ٹو ٹرائی؟ محبت میں ہاں اللہ کی آپ لوگ بولتے ہو، میری نہ سنائی دیتا ہے نہ مجھے سمجھ آتی ہے. زرین آپ بولو گی 1 ورڈ آنسر؟ ہاں باجی، قرآن سن کر. ہو گیا آپ کا آنسر. ارے یہ تو بتا دیا میں نے، سن کر. اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو متقی کی صفت بتائی کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر. 1 ورڈ آنسر از علم حاصل کر. ابھی لکھ لیجئے اس آنسر کو پلیز. خشوع کیسے آتا ہے؟ علم حاصل کر کے. ہاں علم حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ آپ سب نے صحیح بولا. سن کر، پڑھ کر. پڑھ کر کم آتا ہے، سن کر زیادہ آتا ہے.
پھر کسی نے کہا ایمان لا کر, تو ایمان واز دا فرسٹ اسٹیپ, وہ تو شروع میں ہو گیا سورہ بقرہ کی. جو ایمان نہیں لائے گا وہ تو سنے گا بھی نہیں, تو پھر علم بھی حاصل نہیں کرے گا, اسے کوئی خوف ہوتا ہی نہیں. تو علم از دا ایمان از دا فرسٹ اسٹیپ. ٹھیک ہے, آپ کا ایمان تھا تو آپ نے قرآن پڑھا, آپ قرآن پڑھا, پھر اسے آپ سننے لگے, الگ الگ لوگوں کی تفسیر سنتے ہو, بیان سنتے ہو, سن کر آپ کا کیا بڑھ رہا ہے؟ اب آپ کا بڑھ رہا ہے علم, نالج, اور اس علم کی وجہ سے اب آپ کا خشوع بڑھ رہا ہے. کیوں آپ کا خشوع بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ علم کے ساتھ ساتھ آپ کا ایمان بھی ہے, اور اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے, اب آپ نے پہچان لیا اپنے رب کو اس علم کی وجہ سے, قرآن کے علم کی وجہ سے آپ پہچاننے لگے ہو اپنے رب کو. کیا پہچان گئے آپ؟ کہ وہ ہے تبارک الذی, وہ بادشاہ ہے, یہ پورا ملک اس کے ہاتھ میں ہے, سارا پاور اس کے ہاتھ میں ہے. تو پھر میرا تو پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر سب اس کے ہاتھ میں, میری زندگی موت اس کے ہاتھ میں. ابھی تو ہم نے پڑھے اس نے زندگی موت بنائی تاکہ وہ آزمائے تم کو, تو میرا زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے, میرا ٹیسٹ اس کے ہاتھ میں ہے, میرا ریزلٹ اس کے ہاتھ میں ہے. وہ بادشاہ ہے, اور فائنل ڈیسٹینیشن, فائنل ریزلٹ جنت ہے یا جہنم, وہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے. اب آیا کہ نہیں خشوع؟ اب لگا کہ نہیں ڈر؟ تو یہ ایک ہوتا ہے ڈنڈا لے کے ڈرانا, ایک ہوتا ہے گن پوائنٹ پر ڈرانا, ایک ہوتا ہے موت کا ڈر, ہے نا. لیکن یہ ہے ڈر نہیں کہتے اس کو, اس کو کہتے ہیں خشوع. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے خشوع, کہ یہ میرا رب ہے, سارا کچھ اس کے ہاتھ میں ہے, میرے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں, تو بس مجھے اس کو ناراض نہیں کرنا. یہ کہے اٹھ تو میں اٹھوں, یہ کہے بیٹھ تو میں بیٹھوں, یہ کہے جھک تو میں سجدے میں جھک جاؤں, یہ کہے کہ پوک مت کھا, حرام مت کھا, تو میں حرام نہیں کھاؤں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ ہے اب میرے اندر اس قرآن کے علم اور ایمان اور سننے کی وجہ سے میرا جو خشوع کا لیول ہے, بیکاز آئی ڈونٹ فائنڈ اینی بیٹر ورڈ فار خشوع, لیکن میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ خشوع آتا کیسے ہے. اب اس کو آپ لکھ لیجئے 1 سینٹینس میں, کہ خشوع کس کے پاس ہوتا ہے, کس کے پاس آتا ہے. لکھ لیجئے. میں نے یہ کویشچن آپ لوگ کو بہت دنوں پہلے ایک دن یہ کویشچن کیا تھا, آج اس کا جواب دے رہی ہوں میں آپ کو. کہ خشوع کے لیے آپ لکھ لیجئے ایک آیت, ان اللہ, میں آپ کو میننگ بھی بتاؤں گی, بٹ آپ کو آج اس کا ایک ثبوت, ایک پروف آپ کے پاس رہے گا. ان اللہ, بے شک اللہ, یخشون, بے شک اللہ سے خشوع کرنے والے, ان اللہ یخشون, بے شک اللہ سے خشوع کرنے والے, من عبادہ العلماء, وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے بندے جو علماء ہیں, اسکالرز ہیں, جو علم حاصل کرتے رہتے ہیں. فل سٹاپ. تو اللہ کا خشوع ان کے اندر ہوتا ہے, ان بندوں کے اندر ہوتا ہے اللہ کے, جو اللہ کا علم حاصل کرتے رہتے ہیں. وہ علم حاصل کرتے کرتے علماء, اسکالر کے لیول پہ پہنچ جاتے ہیں, ان کے پاس خشوع ہوتا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ سورہ اس دن کا آنسر پہ آپ کو مل گیا. آپ کو یاد ہے یہ کویشچن کیا تھا میں نے ایک دن؟ جی باجی, اب ملا آنسر, اور کیوں؟ جی باجی, اچھے سے سمجھ میں آیا باجی. علم حاصل اور کریں ہم کو اویئرنیس آئے گی باجی. اویئرنیس, صرف اویئرنیس نہیں آئے گی, یو ول بی سو کانشیس آف اللہ, ایسا خشوع آ جائے گا اندر کہ پھر آپ کا اندر, آپ کا ضمیر
کوئی حال میں آپ کو گناہ کرنے نہیں دے گا, اللہ کی نافرمانی کرنے نہیں دے گا. ایز اف یہ جو اور ایک اس کا آگے کا لیول ہے, نیکسٹ لیول. ابھی تو ہم اس لیول کو پہنچے ہی نہیں, علماء کے لیول کو تھوڑی پہنچے, نہ آپ نہ میں. ابھی تو ہم کو پہنچنا ہے. اور اس کے آگے کا ایک لیول ہے, وہ ہوتا ہے ربانی کا لیول. اور وہ لیول کیا ہے؟ وہ اللہ کو ایز اف وہ اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر پل, ایز اف وہ اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو پھر کیا ان سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. ہم سب انسان بہت کمزور, بٹ ہمارے اندر بھی لیولز ہے کہ وہ بالکل رب والے ہو جاتے ہیں. پھر کسی حال میں they will not give up for anything wrong. سمجھ میں آیا یہ لیولز؟ اینی آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. پھر خشوع کا ایک اور لیول بھی ہے جو ہم بار بار پڑھ چکے ہیں, کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور پھر اس کے آنسو چھلک پڑے. یعنی اللہ کو یاد بھی کر رہا ہے, اور یاد کرتے ہی اس کے آنسو کیوں چھلک آتے ہیں, یہ بتاؤ مجھے. اگر کسی کے چھلکے ہوں گے تو پتا ہوگا نا کہ کیوں چھلکتے ہیں آنسو اللہ کو یاد کر کے. جلدی بتاؤ. باجی ڈر کے بھی ہوتا ہے, میرے ساتھ ہوا. ڈر ہوتا ہے, اوکے. آیت پڑھتے کنیز, تو یہ آیت پڑھتے تو ہوتا ہے, اوکے. کنیز بولو, جلدی جلدی بولو, we have to move ahead. باجی اللہ کی مدثر, محبت میں ہوتا ہے ایسا کہ یہ صرف بولنے کی بات ہے؟ کے احسانات کو یاد کر کے باجی ہوتا ہے, آنسو آتے ہیں کبھی؟ بہت. ویری گڈ, الحمدللہ. ہمارا انجام فہیمہ کیا ہوگا, ہمارا انجام کیا ہوگا یہ سوچ کر رہے ہوتا ہے. آتے ہم ہیں نا, ویری گڈ ویری گڈ. کنیز, کیونکہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے, اور جب ایسی آیتیں آتی ہے جس میں اللہ کی رحمت پتہ چلتی ہے تو بہت زیادہ رونا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ. الحمدللہ, گڈ. ثنا بولو. باجی احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں, اللہ اتنا ہم کو دے رہا ہے اور پھر بھی ہم اتنے, یہ سوچ کر آنسو آتے ہیں اکیلے میں باجی. ویری گڈ, الحمدللہ. تو اگر آنسو آنے کی لیول پہ اکیلے میں آپ لوگ پہنچ چکے ہو تو آپ سب کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری رکھی ہے نا. الحمدللہ, کہ وہ تنہائی میں ہو, اللہ کو یاد کرے اور ان کے آنسو چھلک آئے. ان کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ یاد ہے کوئی حدیث؟ کیا خوشخبری ان کے لیے؟ عرش کے سائے میں. عرش کے سائے میں ہوں گے. سچ اسپیشل پیپل, وی آئی پی. الحمدللہ, وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن. دیٹ مینس اللہ کی کتنی رحمت ہے ان پر. ٹھیک ہے, پھر آگے بڑھتے ہیں. تو ان کے لیے کیا ہے؟ اب یہ سب کچھ کرنے والوں کے لیے لہم, ان کے لیے مغفرتن, ان کے لیے مغفرت ہے. کیا انہوں نے مغفرت مانگی یہاں پر؟ کیا ایسا لکھا اللہ نے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے؟ ایسا فرمایا نہیں. اور ان کے لیے کیا ہے؟ اجر کبیر, بہت بڑا, سب سے بڑا اجر. وہ کیا ہے؟ وہ ہے جنت, اللہ کی جنت, جنت الفردوس. لیکن کیا انہوں نے یہاں پر معافی مانگی؟ نہیں مانگی. کیا انہوں نے یہاں پر جنت مانگی؟ نہیں مانگی. لیکن ان کے لیے پھر جنت بھی ہے اور مغفرت بھی ہے. تو پھر کون سی دو کوالٹیز ہم نے یہاں پر دیکھی کہ ان کے لیے یہ بتا دو جلدی. جنت کی بات سب لوگ سننا چاہتے تھے نا, ڈرے ہوئے تھے نا ہم جہنم سے. تو اتنی آسان ہے کیا یہ جنت؟ دیکھ لو کہ یہاں پہ اللہ نے یہ فرمایا نہیں کہ تم روز یہ مانگو, اللہم انی اسألک الجنہ. جو یہ روز مانگتا ہے, وہ تو حدیث ہم کو ملی ہے, 3 بار تم روز مانگو تو تمہارے لیے کون دعا کرتا ہے جنت کی؟ پھر
कौन? जन्नत की दुआ कर- खुद जन्नत उसके लिए दुआ करती है जो ये दुआ करे अल्लाह से कि अल्लाह मुझे जन्नत नसीब फरमा। 3 बार जो मांगे तो जन्नत उसके लिए भी दुआ करती है। वो समझ में आ गई बात। लेकिन यहाँ पर तो हमने कहा ही नहीं अल्लाह मुझे जन्नत दे या अल्लाह मुझे माफ कर दे। फिर यहाँ पे क्या है? तो हमको आज कितनी बड़ी बात सीखने को मिली। फिर आप सर्कल कर लीजिए यख्शौना, और ये यख्शौना को रिसर्च करते रहे, इसके बारे में ढूंढिए, पढ़िए, सुनिए कि कैसे कैसे खुशू आता है दिल में। थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि क्राइटेरिया तो एक ही दिया अल्लाह ने कि जो अपने अनदेखे रब से खुशू करता है, डरता है उसके अजाब से, उसके जहन्नम से, उसके गजब से, उसकी नाराजगी का उसको इतनी फिक्र है। खुशू का मतलब क्या है? उसको इतनी फिक्र है कि अल्लाह मुझसे नाराज ना हो। बस जो जिसके अंदर ये आ गया खुशू, ये खौफ, तो फिर उसके लिए मगफिरत और जन्नत है। अल्लाह अकबर! ये कैसा ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है अल्लाह के साथ। बस अल्लाह यही देखना चाहता है कि मेरा बंदा मुझे राजी करने के लिए कितना फिक्रमंद है। That's it. तो फिर अल्लाह उसे माफ भी कर देता है। अब आप वो जो दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी, 99 कत्ल जिसने किए थे, आपको पता है 99 कत्ल करने के बाद किसी का दिल कैसा हो जाता है? कड़क एकदम, पत्थरों से भी ज्यादा हार्ड। उसको कहते हैं हार्ड कोर क्रिमिनल। लेकिन अल्लाह, उसके दिल में भी अल्लाह का खुशू आया। तो आप और मैं, हमने तो नहीं किए ना 100 कत्ल, तो हमारे दिल में अल्लाह का खुशू आ सकता है या नहीं आ सकता? अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक आ सकता है। इन आयतों को पढ़कर ही आएगा। कुछ हदीसें हम लोग पढ़ लेते हैं जिससे कि हमें खुशी भी मिल जाए और थोड़ी सी रिलीफ भी मिल जाए इंशाल्लाह। अब जन्नत कितनी बड़ी है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। पहले आप लोग मुझे जल्दी जल्दी बताओ कि जन्नत किसकी है? हु इज द ओनर ऑफ द जन्नत? किसकी अल्लाह जन्नत है? अल्लाह अल्लाह की जन्नत। अभी अल्लाह ताला अपनी जन्नत में हमको ऐसे ही जाने देंगे? हम आने देते अपने घर में किसी को ऐसे ही? नेवर नो। तो किसको परमिशन देते हमारे घर में आने के लिए? हम जिसको हम पसंद करते बाजी, जिसको ट्रस्ट जिसको हम पसंद करते हैं, जिसको ट्रस्ट करते हैं, जिसको लाइक करते हैं, है ना? और वो सामने वाला भी उसको डिजर्व करता है, उसी को आने देते हैं। अब अल्लाह की इतनी बड़ी जन्नत, और उसके बारे में क्या फरमाया गया है कि वो कितनी बड़ी है? ये देखिए, सही बुखारी की रिवायत है, जन्नत में एक कोड़ा रखने जितनी जगह, दुनिया और इसमें जो कुछ है सबसे बेहतर है। तो जन्नत तो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि उसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन उसकी क्वालिटी हमें बता दी गई कि जन्नत की क्वालिटी ये है कि दुनिया और इसमें जो कुछ भी है, जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह, यानी 1 सिंगल, यू कैन से 1 मिलीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया जिसमें एक सुई समझो आप रख रहे हो, उतनी जगह दुनिया और उसमें जो कुछ है सबसे बेहतर है। कैन यू इमेजिन? तो फिर हमें बेस्ट वाली चीज चाहिए है ना, तो उसके लिए इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आज से। उसके बाद एक एक हदीस हम देखते जाएंगे। आपके और मेरे पास खुशू कितना है और अल्लाह ताला खुशू कितना चाहता है, वो देख लीजिए। इस हदीस में हमें मिल रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन सुबह होते ही तमाम जानवर कयामत के डर से कान लगाए हुए होते हैं, यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए, राइज हो जाए,
सिवाय जिन्नों और इंसानों के। क्या इससे समझ में आई बात? आपको कुछ समझ में आई? जी बाजी। क्या? जल्दी बाजी बोलो। जुम्मा के दिन कयामत कायम होगी पता है, तो वो हर जुम्मा डर रहे हैं। सूरज सनराइज होने से पहले हर जुम्मा को तमाम जानवर और अल्लाह की तमाम मखलूक कान लगाए हुए हैं। वो देखना चाहती है कि सूरज आज ईस्ट से निकल रहा है या वेस्ट से। कभी अगर वेस्ट से निकल गया तो क्या होगा? तो तौबा का दरवाजा बंद। हाँ, और कयामत कायम हो जाएगी। और बताया गया है ना कि कयामत जुम्मा के दिन ही होगी। तो ये फिक्र है तमाम अल्लाह की मखलूक को सिवाय जिन्नात और इंसान के। और आप और मैं, अब आप मुझे बताइए अपना खुशू का लेवल। एक और खुशू का लेवल मिल गया कि नहीं हमको? कि कहाँ है हमारी फिक्र? अगर अल्लाह की आयतें सुन रहे हैं तो कहाँ है हमारा ईमान? फिर कहाँ है वो फिक्र? सो 40+ इसे हो गया तो कभी नहीं डरे बाजी। कभी भी नहीं डरे। एक जुमा के दिन हमको ये फिक्र नहीं हुई, आज से एक और फिक्र हमारी बढ़ जाए और हो सकता है यही खुशू हमें मगफिरत और जन्नत में ले जाए इंशाल्लाह। ओके, समझ में आ गई सबको बात? हाँ, आगे बढ़ते हैं। जन्नत में ले जाने वाले कुछ आमाल जो सिंपल भी है, जरा पढ़ लो इसे सना, जल्दी जल्दी। जन्नत में ले जाने वाले अमाल, अल्लाह की ही इबादत करो, उसके साथ नंबर 1। नंबर 1, हाँ, उसके साथ किसी और को शरीक ना करो। नंबर 2, नंबर 3, नमाज कायम करो। नंबर 4, ज़कात देते रहो। नंबर 5, और सिला रहमी करते रहो। बस यही अमाल तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे। हदीस नबवी। अल्हम्दुलिल्लाह। सिंपल है ना ये, सही बुखारी में। हम तो इसमें से माशाल्लाह बहुत कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन हर एक पर अभी और गौर व फिक्र करेंगे, फोकस करेंगे इंशाल्लाह कि इबादत सिर्फ अल्लाह की, ओनली अल्लाह, उसमें तकब्बुर वगैरह कुछ भी नहीं आने देंगे। शिर्क नहीं करेंगे अल्लाह के साथ। कबीरा शिर्क तो हम नहीं करते, लेकिन सगीरा बहुत से शिर्क हो जाते। वी हैव टू बी केयरफुल। नमाज कायम तो करते हैं, बट नमाज में खुशू कितना है, नमाज में फोकस कितना है, नमाज में अल्लाह कितना याद आता है, ये सारे क्वेश्चंस अपने आप को करना है रोज। और हो सके तो नमाज के लिए खड़े होने से पहले एक बुक ले ले और उसमें ये क्वेश्चंस लिख ले अपने हाथों से रोज, क्या मैं अल्लाह से नमाज में अल्लाह मुझे कितना याद आ रहा है, नमाज में मेरा फोकस कितना है। तो इससे क्या होगा, आपका दिमाग सारा फोकस होने लगेगा इंशाल्लाह। और फिर नमाज शुरू करेंगे ये सोचकर कि अल्लाह तो मुझे देख ही रहा है, भले मैं उसे नहीं देख सकती, लेकिन ये अल्लाह मुझे ऐसी नमाज पढ़ा दे आज कि तू भी मुझे नजर आ जाए, भले नॉट फिजिकली बट पूरा फोकस मेरा आ जाए। फिर ज़कात देना है, ये तो क्या हो गया, बंदों के हक, यानी माल में लालच कम। सिला रहमी करते रहो, रिश्तेदारों का पहला हक। और फिर यही सारे बेसिक आमाल तुमको जन्नत में ले जाएंगे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट हदीस। जरा पढ़ लो इसे शमीम। जी बाजी। हदीस नबवी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम अपनी तरफ से मुझे 6 बताओ की जमानत दे दो, 6 बातों की 6 बातों की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ। पहली, हाँ, और जमानत का मतलब गारंटी। ओके जी, पहली, जब बात करो तो सच बोलो। दूसरा, जब वादा करो तो पूरा करो। तीसरा, जब तुम्हारे पास कोई अमानत रखे
تو اس کے مانگنے پر واپس دو. چوتھا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. پانچواں اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو. اور چھٹا اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکے رکھو. یہ حدیث مسند احمد کی روایت ہے. جزاک اللہ خیرہ. ابھی دیکھیے یہ جو ایک ورڈ آیا تھا ہمارا ان الذین یخشون، بے شک وہ لوگ جو خشوع کرتے ہیں. ابھی آپ ذرا دیکھ لو سوریا کہ یہ all 6 points خشوع سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں. جی باجی سب خشوع سے ریلیٹڈ ہے الحمد. اور ہم سمجھتے خشوع صرف نماز میں ہونی چاہیے، وہ بھی ہماری ہے نہیں، بالکل زیرو. اور یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ہم جو بھی ایکشنز عمل کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، تو ان آور ڈے ٹو ڈے لائف، ڈے ٹو ڈے انٹریکشن بولتے تو ہے، تو بولتے وقت جھوٹ کیسے نکلا میری زبان سے، یہ خشوع آ جائے میرے اندر کہ اللہ میں نے جھوٹ کیسے بول دی، مجھے تو صرف سچ بولنا ہے، جھوٹ بولنے والا جہنم میں جائے گا. بس یہ خشوع آ جائے ہمارے اندر. پھر پرومس کیا ہے تو میں نے پرومس کی ہوں، اگر میں پرومس پوری نہیں کروں گی میں تو منافق ہوں، پھر میں جہنم میں جاؤں گی. ہر حال میں پرومس پورا کرنا ہے، اس کی فکر تو آ گیا خشوع. پھر کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی ہے کوئی چیز، اس کے لوٹانے کی فکر ہے، اس کے حفاظت کی فکر ہے، چاہے وہ ایک بات ہی کیوں نہ ہو. پھر فورتھ ہے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، تاکہ ہم تمام کتنے سارے گناہوں سے بچ جائے. اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو تاکہ کوئی لالچ، کوئی گریڈ، کوئی حیوانیت، کوئی ڈیزائر اندر نہ جاگے. تو خشوع آ گیا. اور اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روکے رکھو. یہ ہاتھ ہم ان ہاتھوں سے کتنے گناہ کر لیتے. تم مومن ہو نہیں سکتے جب تک تمہارا پڑوسی تمہارے کس سے محفوظ نہیں ہے. کون سی 2 چیزوں سے؟ ایک حدیث ہے نا، تم مومن ہو نہیں سکتے، مومن ہو ہی نہیں تم جب تک تمہارا پڑوسی تمہاری 2 چیزوں سے محفوظ نہیں ہے. کیا ہے وہ 2 چیزیں؟ زبان اور ہاں، زبان اور ہاتھ. ویری گڈ. تو ایمان ہی نہیں ہے تمہارا تو پھر خشوع کہاں سے آئے گا؟ اور خشوع ڈیولپ کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہمیں روز کرنا ہے. کیا یہ سارے خیال آتے ہیں جب ہم سورہ ملک پڑھتے ہیں رات میں؟ بالکل بھی نہیں آتے. تو ابھی کیا آپ لوگ نوٹس بناتے ہو؟ کتنے لوگ نوٹس بناتے ہیں جب ہماری کلاس ہوتی ہے؟ کچھ لکھتے ہو آپ؟ کہاں لکھتے ہو؟ جلدی جلدی بتاؤ. بولو سوریا، کہاں لکھتے ہو تم؟ باجی میری بک ہے، سب الگ الگ ہے، سیرت کی بک ہے اور ڈیلی کی ہے اور یہ بھی آپ کی. تو آپ کے پاس پارا نہیں ہے جو پارے میں آیت کے سامنے پیج ہو ایسا؟ جی باجی پارے پہ بھی لکھتے ہیں، اس میں ہو گیا نا جو تو پھر بک میں لکھتے ہیں. میں آپ لوگ کو میرا پارا بتاتی ہوں. یہ دیکھیے بہت بری ہینڈ رائٹنگ ہے اور بہت رفلی آئی ہیو ٹو رائٹ، بٹ میں آپ لوگ کے ساتھ اب بھی شیئر کرتی ہوں. اگر آپ کے پاس ایسا پارا نہیں ہے تو پلیز آپ لوگ ہے نا یہ ثنا کو کانٹیکٹ کریں. ثنا اپنا فون نمبر اسکرین پر ڈال دینا. ثنا آپ کو ایسا پارا بھیجے گی زیروکس کر کے خود، اور اس نے کہا ہے وہ کرنا چاہتی ہے ایسا پارا آپ کو وہ خود زیروکس کر کے اور بھیج دے گی. اب آپ دیکھیں یہاں پر میرے پارے کے نیچے کتنے میننگز میں نے لکھے اپنے ہاتھوں سے. سائڈ میں میری نوٹس ہے، جیسی بھی ہے آئی انڈرسٹینڈ دیم ٹو ٹیچ. تو اب بھی میں نے آپ کو فوٹو نکال کر بھیجا ہے اس کا. تو کہنا یہ چاہتی ہوں کہ جب آپ رات میں بیٹھ کر سورہ ملک پڑھ رہے ہو نا، تو یہ والا پارا جس میں آپ نے نوٹس لکھی ہے اس میں سے پڑھیے، تو آپ کا نظر جائے گی کچھ ورڈز پر جو آپ نے نیچے لکھے ہوئے، اور پھر آپ کا فوکس بڑھے گا کہ ہم کیوں سورہ ملک پڑھتے ہر رات. ول اٹ ہیلپ اینی بڈی؟ کیا اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ جی باجی ڈیفینیٹلی ہوگا. ویری گڈ، انشاءاللہ. اچھا آج ہم اور جنت کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں، لیکن
सिर्फ जन्नत कितनी खूबसूरत होगी वो तो आप सबको मालूम है, मैं वो हदीसें आपके साथ आज नहीं शेयर कर रही कि जन्नत में कितने दर्जे हैं, सोने चांदी की बनी है, नहरें कितनी है। नो, अमल की बातें आज हम करेंगे क्योंकि खुशू आया है हमारे पास। तो ये वाली हदीस देख लीजिए, सही बुखारी की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की तो उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा इंशाअल्लाह। सही बुखारी की रिवायत। अब बताओ कि जन्नत में जाने का इस हदीस के जरिए वन वर्ड में क्या मिला आपको रास्ता? एक वन वर्ड में बोलो जल्दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अपनाने का। एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह। सो कितने रास्ते हमको मिल रहे हैं, एक रास्ता नहीं है जन्नत में एंटर करने का। अभी हमने कितने कितने पढ़ते गए ना हदीसों में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी हमारे लिए गाइडलाइंस कितने सिंपल है, बस इन्हीं को फॉलो करना है इंशाल्लाह। तो देयर इज नो कंफ्यूजन, और इसमें कभी कोई नुकसान हो ही नहीं सकता है, तो सिर्फ फायदा है। प्लस कितने लोग ये चाहते हैं कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में रहना है। कितने लोग चाहते हैं? धड़ाधड़ हमारे हाथ ऊपर हो रहे हैं। तो फिर क्या हम सुन्नतों को फॉलो करते? सुरैया कहती है कि उसने बहुत सारी अपनी नोट्स, अलग अलग नोटबुक्स बनाई है। तो एक नोटबुक और बना लीजिए और खुद अपने क्वेश्चंस खुद से किया करे कि आज मैंने कितनी सुन्नतों पर अमल किया, आज मैंने कितने बार झूठ बोली, आज मैंने कितनी बार प्रॉमिस तोड़ी, आज मैंने कौन सी नमाज मिस की, आज मैंने किसका दिल दुखाया। क्या ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं हम अपने आप से उस बुक में? क्या फायदा होगा? होगा इंशाल्लाह। चले नेक्स्ट हदीस। हाँ, ये वाली सबको मालूम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत में वो चीजें तैयार कर रखी है ना, अल्लाह ताला फरमा रहे, जिन्हें किसी आंख ने न देखा, न किसी कान ने सुना, और न किसी के गुमान में वो आई है। कांट इवन इमेजिन। तो ऐसी वो ब्यूटीफुल जन्नत, वी हैव टू स्ट्राइव फॉर इट इंशाल्लाह। कर्ज के बारे में आए थे, अभी अभी पढ़े थे ना रिसेंटली। तो क्या पढ़े थे? जिस मुसलमान पर कर्ज हो वो जन्नत में दाखिल ना होगा जब तक उसका कर्ज अदा न किया जाए। तो क्या हम फिक्र करेंगे आज से? यानी ये सब फिक्र की बातें है ना। खुशू का मतलब ही क्या है कि फिक्र आ गई मेरे अंदर। तो अगर मेरे ऊपर कर्जा है, कर्जे का मतलब जरूरी नहीं लोन, मेरे पास किसी की कोई पैसा है मुझे देना है, किसी की कोई चीज है जो मुझे लौटानी है, पड़ोसी ने मुझे खाना भेजी थी उसकी प्लेट मेरे पास पड़ी है। स्मॉल लिटिल एग्जाम्पल्स। दूध वाले का बिल दूध वाला महीने के एंड में ले जाता है, क्या मैंने उसको लिख कर रखा है कि अगर मैं मर गई और मेरे बच्चों को पता नहीं है ना मैंने इसको कितना दिया है नहीं दिया है, फिर वो आएगा तो ये लोग बोलेंगे हमको नहीं मालूम मम्मी ने तुमको कितना दिया था। यू डोंट नो एनीथिंग, डू यू राइट इट डाउन? ये इसी को कहते फिक्र, इसी को कहते खुशू। जब ये आ जाएगा हर चीज में हम कितने लायबल हो जाएंगे, फिक्रमंद, हिसाब किताब। अभी अभी रमजान का महीना गया, कितने लोगों ने नोट डाउन करके रखा कि मेरे कितने रोजे मिस हुए हैं, और क्या कोई नियत की है कि कब इसे पूरा करना है। पिछले साल के कितने रोजे बाकी है, पिछले 50 साल की जिंदगी के कितने रोजे बाकी है। यही फिक्र का मतलब खुशू कि अल्लाह
یہ تو حساب تو ہونے والا ہے، میں کہاں جاؤں، میری کتنی نمازیں مس ہوئی ہے، تو کیا میں نفل نمازیں پڑھتی ہوں تاکہ میرے حساب میں وہ آسانی ہو جائے؟ کیا میں توبہ کرتی ہوں سچے دل سے ہر روز کہ میرے گناہوں کی مجھے فکر ہے؟ آل دیز کوشچنس کس میں آ گئے؟ خشوع میں آ گئے. اینڈ دیٹس وائی بھلے اس آیت کو آئی نو آئی ہیو ٹیکن سو مچ ٹائم، بٹ واز اٹ ورتھ اٹ؟ یہ خشوع جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف نماز میں خشوع نہیں ہے ہمارے. اچھا، کتنے لوگوں کی بیٹیاں ہیں؟ تو یہ بیٹیوں کے بارے میں حدیث ہم پڑھ چکے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 یا 2 بیٹیاں ہو اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے اور ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرے تو اس کے لیے بھی جنت ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلے بیٹی ہوتے ہی ناراض ہو گئے تو کیسی ملے گی جنت؟ اور پھر بیٹی کے بارے میں بیٹی کو دبا رہے ہیں، اس کو تانے مار رہے ہیں، اس کا حق نہیں دے رہے، اس کے سامنے بیٹے کو امپورٹنس زیادہ دے رہے، پھر کہاں ہے ہمارا خشوع؟ نیکسٹ آیت. اور آپ لوگ سوچے نہیں ہوں گے نا کہ ایسی آیتیں ہم پڑھیں گے جنت کے بارے میں، ایسی حدیثیں پڑھیں گے، بیکاز ہم پھر صرف جنت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے. اچھا، ہم سب عورتیں ہیں نا. ابھی یہ دیکھیے والی حدیث پڑھ لو جلدی سے سوریا. حدیث کا مفہوم ہے جو عورت نماز پڑھے، روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، شوہر کی اطاعت کرے، وہ جنتی ہے. الحمدللہ. حدیث ہو. الحمدللہ. تو پھر اللہ نے ہمارے لیے کتنے راستے کھلے رکھے ہیں جنت کے. آپ کو پتہ ہے جنت میں جانے کا صرف ایک راستہ نہیں ہے، کتنے سارے راستے ہیں. تو ہم کو بس فوکس ہونا ہے، بس اویئر ہونا ہے، اور یہ خشوع ہمارے اندر آ جائے انشاءاللہ. اور بھی کچھ حدیثیں شیئر کر لیتی ہوں فٹافٹ. ابھی کتنے لوگوں کے شوہر ہیں، ہسبینڈس، اینڈ دے آر الائیو؟ الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگی انشاءاللہ. اب مجھے کیا پتا کہ میں آج مر رہی ہوں یا کل، اور پھر آج یعنی ہر روز مجھے اپنے شوہر کو راضی رکھنا ہے تو جنت میں داخل ہو جاؤں گی انشاءاللہ. ابھی ہم لوگ ہسبینڈ کے علاوہ ہر ایک کی پرواہ کر لیتے. پہلے زندگی کے پہلے 10 سال 5 سال جو ہوتے ہیں نا، یا ہو سکتا ہے 1 سال، تب بہت فکر کرتے ہیں ہسبینڈ کی، اور وہ پیار اور وہ لوی ڈوی رومانس، اور ہے نا. اور جیسے 5 سال 10 سال 20 سال ہو گئے اب شادی کو، اب 30 سال ہو گئے، تو پھر کیا ہونے لگتا ہے؟ ٹیکن فار گرانٹیڈ. لیکن اللہ نے فرمایا اس حال میں مرے کا مطلب کیا ہو گیا؟ آج پریزنٹ، آج کے دن کیا میرا شوہر مجھ سے راضی ہے، اور اسے راضی کرنے کے لیے میں نے کون سی کوشش کی تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں اگر آج ہی موت آ جائے تو. الحمدللہ. تو یہ فکر ہے ہمارے پاس. دیر آر سو مینی چیکس. یہ پڑھ لو جلدی سے سورہ بقرہ کی آیت. سنا؟ جی باجی. ذکر اذکار کی فضیلت. اور اللہ تعالیٰ کا زیادہ یاد کرنے والا مرد اور بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. سورہ بقرہ. یس، یہاں پر ہم نے پڑھے اجر کبیر اور مغفرت. اس آیت میں اجر عظیم اور مغفرت کس کے لیے؟ جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، یعنی اللہ کا ذکر. اور ذکر کا مطلب صرف زبانی رٹا مارنا نہیں ہے، پورا دن
अल्लाह को याद करना कि अल्लाह तूने कितनी नेमतें अता की। अभी वी आर कमिंग टू दैट, नेक्स्ट आयतें हमारी नेक्स्ट क्लास में जो होगी कल इंशाअल्लाह। तो हर अल्लाह की नेमत को देखकर अल्लाह याद आ जाना चाहिए। और सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत रोज हमको कौन सी नजर आती है? पूरा दिन, पूरा दिन। आप बोलोगे कुरान, तो वो नहीं, पूरा दिन अल्लाह की कौन सी नेमत हर रोज नजर आती है बताओ? हमारी लाइफ, हम सांस ले रहे बाजू। एग्जैक्टली खुद मैं अपने आप को देख लो, मेरे सामने मेरी औलाद है, माँ बाप है, शौहर है या नहीं है। हर एक के जरूरी नहीं है, हो सकता है किसी के पास शौहर नहीं है, किसी के पास औलाद नहीं है, किसी के पास माँ बाप नहीं है, किसी के पास कुरान भी नहीं है, किसी के पास पैसा भी नहीं है, लेकिन हर एक के पास खुद की जिंदगी है, अपनी बॉडी है, अपनी इस नेमत का तो 24 आवर्स हम अगर इस नेमत पर अल्लाह को याद कर ले, उसका एहसान, उसका जिक्र, उसकी बात, उसका शुक्र, ये सब चीजें हमें क्या बनाती है? अल्लाह का हम्बल, हमारे अंदर क्या आ जाती है? आजिजी। और ये आजिजी इज द रिक्विजिट फॉर खुशू। लिख लीजिए, जब जिसके अंदर आजिजी नहीं होगी उसके अंदर खुशू नहीं आएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।